أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفوا بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے آخرت میں جا ملنے کو جھٹلایا اور جو راہ راست پر نہیں آئے۔ سورت نمبر 10 سورت یونس کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا میں رہتے ہوئے وقت کو آخرت میں اندازہ لگانے کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جب میں ان لوگوں کو قیامت میں اکٹھا کروں گا جو دنیا میں مجھے نہیں مانتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے کفار کے لیے یہ آیت اتری ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ تو آخرت کے بارے میں ایمان رکھنا اس زمانے میں جانتے ہی نہیں تھے۔ اگر آخرت کے متعلق کوئی بات کر دی جاتی کہ آپ دنیا میں غلطی کر رہے ہو، آخرت میں اس کی سزا ملے گی، قیامت میں اس کا معاملہ ہوگا، آخرت میں اللہ کے یہاں اس پر پوچھ ہوگی، تو وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے اگر کوئی بندہ کسی کو اس طرح کہتا کہ آپ نے جو میرا حق کھایا ہے میں آخرت میں آپ سے لوں گا، تو بڑی خوشی خوشی اس سے کہتے باقی سارا مال بھی ہمیں دے دو، بس آخرت میں ہم سے اکٹھا لے لینا۔ یہ مذاق اس بنیاد پہ ہوتا کہ آخرت کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، آخرت کے معاملات تو ہیں ہی کوئی نہیں، ہم نے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے۔ جب آخرت کی زندگی نہیں ہے تو پھر آخرت میں بدلہ کیا، آخرت میں معاملہ کیا؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب ہم کھوکھلی ہڈیاں بن جائیں گے، قبر میں ہمارا جسم بوسیدہ ہو جائے گا، تو پھر ہمیں زندہ کس نے کرنا ہے؟ قرآن کریم نے کئی مواقع پر ایسے برے عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ اکثر عقیدوں میں اللہ تعالیٰ نے بات کو بیان فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، یہ تو کھوکھلی ہڈیاں ہوں گی، یہ جسم پر گوشت ختم ہو جائے گا، تو رب کریم فرماتے ہیں اپنے اس وقت کو یاد کرو جس وقت میں ہڈی بھی نہیں تھے آپ لوگ، آپ کے جسم پہ گوشت بھی نہیں تھا، آپ کچھ بھی نہیں تھے، بلم تک شیعہ، کوئی چیز آپ قابل جو بیان نہیں تھے، اللہ نے آپ کو وہاں سے بھی پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کی ایک بوند سے آپ کو پیدا فرمایا، تو رب کریم نے ماں باپ کے ملاپ اور پانی کی بوند سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب تو تمہارا جسم موجود ہے، تمہارا ڈھانچہ موجود ہے، تمہاری ہڈیاں موجود ہیں، اب پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ علم یلبسوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم۔ فرمایا قیامت میں یہ لوگ جب اٹھیں گے نا اور قبر اور دنیا کی زندگی جو ان نے گزاری ہوگی، تو جو آخرت کا عذاب دیکھیں گے، آخرت کی تکلیف دیکھیں گے کہ اتنی بڑی تکلیف ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے، تو قبر کا زمانہ اور دنیا کا زمانہ انہیں ایسا لگے گا جیسے دن کی ایک گھڑی ہم نے گزاری ہے۔ یعنی پورا دن بھی نہیں لگے گا، انہیں ایسا لگے گا کہ تھوڑا سا وقت گزارا، کیونکہ قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے دنیا کے حساب سے۔ کالف سنۃ مما تعدون، دنیا میں 1000 سال یہ قیامت کا ایک دن ہے، اور پھر قیامت کا پہلا دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا قیامت کا پہلا دن جو ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب دنیا میں ایک آدمی نے کتنا عرصہ گزارا؟ زیادہ سے زیادہ امت محمدیہ کی اگر ہم بات کر لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس امت کی اوسطاً عمر جو ہے وہ 60 سال سے لے کر 90 سال کے درمیان ہے۔ یہ اوسط عمر ہے، یہ درمیان ہے، میکسیمم انسان کی لائف ہے۔ 100 سال ہی رکھ لیں تو ایک 100 سال ہے اور ایک 1000 سال ہے، اور پھر 50,000 سال ہے، تو اس کے تناسب سے کتنی عمر بنتی ہے؟ تو دن کا ایک حصہ بھی نہیں بنتا نا اس حساب سے۔ اگر ایک بندے کی عمر 100 سال ہو
اور وہ آخرت کے اس دن کو دیکھے جس کی عمر 50,000 سال ہو، تو وہ یہی کہے گا کہ میں دنیا میں تو گویا 100 سال 1 گھنٹہ ہی گزارے ہیں، تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہے۔ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، انہیں پورا دن بھی نہیں لگے گا اپنی دنیاوی زندگی اور قبر کا سارا عرصہ، یہ ایسے سمجھے کہ ہم تھوڑا سا دن رہے ہیں۔ یتعارفون بینہم، اس لیے ان لوگوں کا معاملہ یہی ہوگا کہ گویا ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، اتنا عرصہ تو گزرا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی سے ہم اور آپ ملیں اور اس سے ہمیں ملے ہوئے زیادہ سے زیادہ 5 سال گزرے ہوں، اور ایک کو ملے ہوئے ہمیں 50 سال گزرے ہوں، تو ان کے پہچان کا فرق آ جاتا ہے نا، کہ جس کو بندہ 5 سال پہلے ملا ہے یا جس کو 50 سال 60 سال پہلے ملا ہے، تو اس کی تعارف میں، اس کی جان پہچان میں بندے کے یہاں بڑا فرق ہے۔ تو فرمایا یہ ایسے ہی ہوگا کہ دنیا سے اٹھنے والے بندے ایک دوسرے کو آخرت کے دنوں کے حساب سے سمجھیں گے، ان کو تو ہم جانتے ہیں، یہ تو کل کی بات ہے، یہ تو کل کی بات لگتی ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہمیں ہمارا بچپن کل کی بات لگتا ہے، حالانکہ بظاہر کوئی پوچھے اجی میری 50 سال عمر، میری 60 سال عمر، میری 70 سال عمر، اور وہ کہے گا یہ تو کل دی گال ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کل کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنے 70 سال کو بندہ کل کہہ دیتا ہے، اپنے 50 سال کو کل کہہ دیتا ہے، تو جب قیامت کا منظر ہوگا جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، تو دنیا کے 100 سال تو بندہ کل کا ایک حصہ کہے گا اس کو، تو پورا دن نہیں ہے۔ تو یہی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ عالم ہوگا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت میں اٹھنا، آخرت کی زندگی، آخرت کے معاملات کا انکار کیا تھا، تو ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اور یہ ایسا گھاٹے کا سودا ہے جو راہ راست والا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے دنیا کما کر آخرت کو بیچ دیا تھا، حالانکہ بہتر یہ تھا کہ دنیا کے بدلے میں آخرت خرید لیتے، دنیا کی تکلیف لے لیتے، آخرت کی راحتیں مل جاتی۔ میرے بھائیو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی جو تکلیف ہمیں عبادت پہ ملتی ہے، تو یہ تکلیف گزر جائے گی لیکن اس کا ثواب باقی رہے گا۔ اسی طرح دنیا میں گناہ کیا، یہ لذت تھوڑے سے وقت کی ہوگی لیکن اس کا عذاب دائمی ہوگا جو باقی رہے گا۔ تو دنیا میں آج تکلیف ہوتی ہے، بندہ نیند میں بستر چھوڑ کے آئے، بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، اپنی نیند اپنے آرام کو دائیں بائیں کرے، پھر بھی عبادت میں لگا رہے، تو یہ تکلیف تھوڑے وقت کی ہے، اس کو بندہ برداشت کر لے، آخرت کی عبدالآباد کی نعمتوں کا بندہ مستحق بن جائے گا۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ جنہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی یا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے والے کل قیامت میں پریشان بھی ہوں گے، اور ان کے گھاٹے کا سودا ہوگا اور ان کا یہی معاملہ ہوگا۔ اسی کی تفسیر میں لکھا، یعنی دنیاوی زندگی نے اتنی قریب معلوم ہوگی کہ انہیں ایک دوسرے کو پہچاننے میں وہ دشواری پیش نہیں آئے گی جو عرصہ دراز تک کسی کو دیکھنے کے بعد عموماً پیش آیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی زندگی میں سرخرو فرمائے، اللہ قبر میں آخرت کے معاملات بالکل ہمارے درست فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔